بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود شریف پڑھے گا، کل قیامت کے روز میں اس کے ساتھ مصاحبہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عاجزی کرنا عظیم سنت مارکہ راشد عطاری نوری دوا خانے کی طرف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرب نسخے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، شادی کورس کرنے کا طریقہ اور ذکاوت حص کے لیے نسخہ مانگنا کیسا، نسخے لینا کیسا۔ دیکھیں، پہلی تو ہے شادی کے حوالے سے۔ اس ہفتے میں 3-4 بندوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، راشد بھائی ہم کو نا ذکاوت حص بھی ہے، قطرے آتے ہیں، کوئی چیز سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، قطرے آ جاتے ہیں، کسی سے بات کرتے قطرے آ جاتی ہے بغیر تناؤ کے، اور یہ جریان کی قسم ہوتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ نسخہ دیں، ہم کو نسخہ دیں۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، 650 میری ویڈیو بن چکی ہیں یوٹیوب کے اوپر ہی۔ کس لیے میں بناتا ہوں؟ وقت نکال کر، یعنی معلومات جمع کر کر نسخے جو شیئر کرتا ہوں، یہ اس لیے ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اب آپ لوگ یوٹیوب سے آ کر ڈائریکٹ یعنی مجھے تنگ کریں آ کر نسخوں کے لیے، تو زیادتی ہے نا، کیونکہ کورس کے لیے آپ میں حاضر خدمت ہوں۔ دوسری بات یہ کہ نسخہ دیکھیں، نسخہ لینے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اب شادی قریب ہوتی ہے، پرسوں کی بات ہے، بندے نے یعنی کال کی، راشد بھائی میری شادی ہے 1 مہینے کے بعد، تو نا مجھے کوئی نسخہ بتاؤ، بڑی کمزوری ہے یہ ہے۔ اب دیکھیں، اللہ پاک نے انسان کو جوانی دی اور یہ بالکل مفت مل گئی۔ اب جو رب کی چیز بنائی ہوئی ہے اس کو آپ لوگ ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور معاذ اللہ حرام کاموں میں استعمال ہو رہی ہے آپ کی وہ جوانی۔ اور تو تب پھر آپ کہتے ہیں جی جوانی چاہیے واپس، ایسے 1 مہینے میں بھی، 1 مہینے سے پہلے بھی، اور پیسے بھی لگاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات پہ بھی مجھے دکھ ہوتا ہے، پیسے سے بھاگتے ہیں۔ جو رب نے جوانی دی ہے مفت، اس کو ضائع کر کر 2-3 ہزار 5 ہزار لگانے سے بھاگتے ہیں، اور شادی کے اوپر پیسے لگا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو سب سے اہم چیز ہے، بیوی کا حق ہے، اس کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں، اور بعد پچھتاتے بھی ہیں۔ بار میں ان کی شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور بہت تکلیف ہوتی ہے نا دیکھ کے ایسے لوگوں کو یار۔ تو اس کا یہ طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نا کسی حکیم سے، ڈاکٹر سے جو مستند ہو، رجسٹرڈ دواخانہ ہو جس کا، تو ان سے رابطہ کریں اور باقاعدہ کورس لیں۔ اگر آپ نے غلط کام کیے ہیں تو کورس لیں پیارے بھائیوں۔ جو غلطی ہو چکی ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ پکی توبہ کریں اور نیک اعمال کریں، گناہ سے بچیں، اور دعائی لازمی لیں، تاکہ جو کمی ہے نا وہ پوری ہو سکے۔ خالی صرف توبہ ہی کافی نہیں ہوگی پھر، کیونکہ جو آپ نے اتنی چیزیں رب کی، جو اتنی نعمتیں تھیں، وہ آپ نے برباد کر دی ہیں، تو جوانی تو واپس نہیں آئے گی اگر آپ کی زیادہ عمر ہو چکی ہے۔ تو جو کمزوری ہو چکی ہے نا، جو اولاد کے مسائل ہوں گے بعد میں، وہ دور کر لیں آپ۔ تو میں آپ کو مشورہ دیا کروں گا، جب آپ کو شادی ہو نا، تو شادی سے 4 مہینے پہلے نا علاج شروع کیا کریں، ٹھیک ہے۔ 1-2 مہینے بعد پہلے بھی علاج ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ مہنگا ہوتا ہے کیونکہ صفو مہنگے بنتے ہیں، پھر دوسرا رسک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو ایک بندے نے 10 سال غلط کام کیے ہوں، 10 سال کے بعد وہ 1-2 مہینے میں کورس میں یعنی ہر چیز کور کرنا چاہتا ہوں، تو مشکل ہوتا ہے، تھوڑا ہوگا نا۔ جڑی بوٹیوں سے تھوڑا فرق پڑتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے، لیکن مشکل ہی ہوتا ہے، ہمیشہ کی لائف ٹائم ہوتا ہے۔
لیکن آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے. اگر آپ کہیں نا جی ایسے وہ کام نہیں ہوتا ہے. تو یہ بڑا اہم ہے. اور مجھے اس ہفتے میں یہی میں سے حیران ہوا ہوں. راشد بھائی شادی ہے کہ مہینے کے بعد، راشد بھائی شادی 2 مہینے کے بعد، پیسے بھی نہیں ہوئے ہیں. شادی کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ شادی کے لیے. اپنی ذات کے لیے کہتے ہیں راشد بھائی ابھی پیسے نہیں ہیں، ابھی حالات صحیح نہیں ہیں. شادی کے بعد بھی ان کو مسئلہ بنتا ہے ایسے لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. تو کوشش کریں شادی سے پہلے علاج شروع کیا کریں. جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ شادی سے پہلے ہی ہوتا ہے. اور جس طرح اپنی وائف کو کھانا دینا، کپڑے دینا، رہائش دینا یہ مرد پر واجب ہے نا، اس طرح اس کے حقوق جو ہے نا جنسی حقوق بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ بھی واجب ہے. اگر کوئی کمزوری ہے اس کا علاج شروع کریں. اگر علاج نہ کرتے آپ، علاج کروایا بہت آپ نے اور آپ کا وہ مسئلہ حل نہ ہوا ہے تو نہ طلاق دینا واجب ہے. ہاں جی، فتویٰ یہ کہ طلاق دینا واجب ہے اس بندے کے اوپر نا. اگر اس بندے نے علاج کروایا ہے، تھک چکا ہے علاج کرا کر، تو اب اس میں اتنی وہ چیز نہیں ہے اولاد کے لیے، تو بیوی کو طلاق دینا واجب ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے. لوگ غافل ہیں، لوگ جناب لگی ہوتے ہیں اور علاج کراتے نہیں ہیں اللہ ماشاء اللہ. تو خدا را ایسا نہ کریں. ایک تو اسی میں دیکھو نسخے لوگ مانگتے نا، ثقافت اس کے نسخے نہ. تو کتنی جب گرمی ہے، اتنی جب کمزوری ہو چکی ہے، نسخوں سے تو مسئلے حل نہ ہوتے ہیں. دیکھو اب ایک بندے کا مسئلہ ہے ثقافت حص ہے، گرمی ہے، قطرے آ رہے ہیں. اب میں کو جی یہ نسخہ سما کر لو، اب اس سے منی گاڑی ہو جائے گی، مثال دے رہا ہوں. اب اس سے منی گاڑی ہوگی نا، لیکن جو اس کی گرمی ہے وہ کس طرح دور ہوگی؟ تو کورس میں مکمل ہر چیز ہوتی ہے. میدے کی دوائی بھی ہوتی ہے، تلا بھی ہوتا ہے، اور صفر مغلظ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیگر معاملات کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. نسخے میں سے ایک چیز ہوتی ہے، اور نسخے کھانے سے پھر اس طرح کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. نسخے ہوتے ہیں صرف معلومات کے لیے. ہاں جو حکمہ ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے دعا کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں تھی، یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. خدا را ایسا نہ کریں چند ہزار کے لیے، میں بار بار کہتا ہوں، چند ہزار کے لیے، چند سو کے لیے اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں آپ، صحت بھی اور پیسے بھی ضائع کرتے ہیں. نہ جڑی بوٹی کی پہچان ہوتی ہے. دیکھو میں آپ کو جی یہ نسخہ استعمال کر لو آپ. اب نسخہ ہو 2000 کا، آپ نسخہ بنا لیں 500 کا. کچھ جڑی بوٹی کی اقسام ہوتی ہیں نا، جڑی بوٹی نہ سے ڈالیں آپ. پھر جو آپ کا مزاج ہے وہ بھی نہ پتہ ہو آپ میرا مزاج کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، نسخہ کھا لیں آپ، وقت ضائع ہوا، پیسے ضائع ہو، صحت ضائع ہو، تینوں چیزیں ضائع ہوتی ہیں. تو خدا را یہ بہت اہم چیز ہے. جڑی بوٹی کی پہچان بھی نہیں لوگوں کو ہوتی ہے، پھر لوگوں کا مزاج کس طرح کا، اور ایک چیز ہے پھر وقت ضائع ہو، پیسے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ کسی مستند ڈاکٹر حکیم سے علاج کروایا کریں، یہ بہتر ہوتا ہے. اور یہ بڑا اہم ہے. اللہ پاک ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے. یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ علاج ہے. اللہ پاک ہم سب کو تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.